السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں۔ آج سورہ آل عمران کی 116 اور 117 نمبر آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو ان پر، اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے خود پر ظلم کیا ہے، اور اسے تباہ کر دیں۔ اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا ہے، بارہا یہ اعلان کیا گیا ہے قرآن مجید کی جانب سے کہ نہ مال انسان کے کام آئے گا، نہ اولاد انسان کے کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بیوی اور شوہر کام آئیں گے، نہ مالک و آقا و سرور و سردار کام آئیں گے، نہ ہی کوئی ایسی چیز کام آئے گی۔ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب بیکار ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی یہ نفع اور فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کارساز نہیں ہیں۔ یہ جو سر کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے شدید گرمی، جھلسا دینے والی شدید گرمی، بہت تیز، جو ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے۔ بعض لوگ ظاہری کار خیر سے ایسی حیثیت بنا لیتے ہیں کہ سادہ لوح افراد ایمان اور کردار کے مسائل کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایمان و کردار نہیں ہے تو اپنے اوپر ظلم ہے، اور ظالم کے ظاہری کار خیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا وہ مال، وہ بجٹ جو پورا کفار کی جانب سے باطل اور غلط راہ پہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کا سرمایہ اس دانے کی طرح ہے جو اس کھیت میں ڈالتے ہیں، جس کھیت پر گرم ہوائیں جب تیزی سے چلتی ہیں تو وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہیں۔ ان کا سارا خرچ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گرم تیز ہوائیں جھلسا کر نابود کر دیتی ہیں۔ آغاز اسلام سے لے کے جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر دشمن نے طرح طرح کے منصوبے بنائے ہیں، طرح طرح کی پالیسیاں اختیار کیے ہیں، لیکن سارے منصوبے، سارے ان کے پلان سب ناکام ہو گئے ہیں۔ انہیں سب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہر جگہ پر اللہ کا دین روز بروز ترقی کرتا رہا ہے۔ اس میں ایسی ترقی ہوئی ہے کہ تیزی سے دنیا میں یہ پھیل رہا ہے، اور یقیناً آخری اور نہائی جیت جو ہوگی، کامیابی جو ملے گی، وہ اسلام کو ہی ملے گی۔ سارے دین پر اسلام غالب آئے گا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ
ہر انسان کا عقیدہ اس کے عمل میں مؤثر ہوتا ہے. جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی وہ عمل انجام دیتا ہے. لہذا اگر انسان عقیدے میں کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو وہ ساری برکتوں سے، جو انفاق کی برکتیں ہیں، ظاہری کار خیر کی جو برکتیں ہیں، ان سب سے محروم ہو جاتا ہے. یہ پہلا پیغام اس آیت کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا انکار کرنا ساری برکتوں کے دروازے کو خود پر بند کر لینا ہے. دوسرا پیغام، طبعی حادثے اور بلائیں جو کچھ سب نازل ہوتی ہیں، ان سب کے نازل ہونے کا ایک سبب خود انسان کا گناہ ہے. انسان گناہیں کرتا ہے تو یہ بلائیں اس پر نازل ہوتی ہیں. جب بھی انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کا گناہ قہر کی صورت میں، عذاب الہی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے. تیسرا پیغام، گناہ انسان کے سارے نیک کاموں کو برباد کر دیتا ہے. جو بھی انسان نیک کام انجام دے رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو سب برباد ہے، سب بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا گناہگار جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا، کوئی ان کو ریٹرن نہیں ملتا، سب برباد ہے. چوتھا پیغام، اللہ کی طرف سے قہر کا آنا، عذاب کا نازل ہونا، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے. نعوذ باللہ، خدا ظالم نہیں ہے. نعوذ باللہ، خدا کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ سب کچھ انسان کے عمل کا بدلہ ہے، جو انسان کرتا ہے. یہ جو اس کی کرتوت ہے، انسان کا کیا ہوا ہے. جو بھی بلائیں مصیبتیں انسان پر آ رہی ہیں، یہ سب انسان کے کیے ہوئے کا بدلہ ہے. جو انسان کرتا ہے اسی کا اثر ہے. اگر انسان، عملی پیغام یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو زندگی میں ہمیشہ ناکام رہے گا. لہذا اطاعت کرو، کامیاب رہو. خدایا اطاعت کے ذریعے ہم سب کو اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.